الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سارے دادا استاذ سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں کہ اس اسلامی موجودہ مہینے دا اصل تلفظ جمادی الاخری. اس اسلامی مہینے جمادی الاخری دی 22 تاریخ نو خلیفہ بلا فصل افضل الصحابہ بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے. اسی مناسبت نال سارے محترم بھائی حسنین صاحب اور انہوں نے دیگر رفقا دی محبت دے نتیجہ وچ اج دی اے دینی محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں دے سامنے ایک بندے یہ گل کی تھی کہ مینوں یہ سمجھ نہیں آتی تواڈے فضائل تا بہت زیادہ ہیں، اسلام دے اندر بھی تانوں سبقت تے پہل حاصل ہے، مہاجرین تے انصار دی جماعت نے اپنا امام حضرت ابو بکر صدیق نو کیوں بنا چھوڑا؟ بیعت مہاجرین تے انصار نے حضرت ابو بکر صدیق دے حق تے کیوں کر چھوڑی؟ ساتھی دھیان نال میری گل سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا خیال ہے کہ تیرا تعلق قبیلہ قریش نال ہے اور قبیلہ قریش وچوں تو عائزہ شاخ دا فرد معلوم تھی نے۔ اس کا بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر تو قبیلہ قریش دی اس شاخ نال تعلق رکھنا نہ ہوتا اور مومن بندہ اللہ دی پناہ چ نہ ہوتا، اس گل کرن دی وجہ تو میں تیری گردن قلم کرنے والا، گل کرنے والا بندہ ششتر رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو زندہ رہا اور میں بھی زندہ رہا، میں تیرے نال او معاملہ کرنا ہے کہ تو یاد رکھ سے ساری زندگی۔ تیری جرت کیویں تھی ہے میرے سامنے یہ گل کرن دی کہ اسلام دے اندر سبقت تانوں حاصل ہے، فضائل تواڈے بہت زیادہ تے مہاجرین تے انصار نے خلیفہ حضرت صدیق اکبر نو بنا کے امام انہاں نو بنا چھوڑا، تیری جرت کیویں تھی یہ گل کرن دی؟ چار چیزوں دے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے تے فضیلت حاصل ہے، اور میں چار گلاں اللہ دی توفیق نال شروع کرن لگا جہڑیاں گلاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ناراضگی دے انداز وچ اس بندے دے سامنے حضرت صدیق اکبر دی فضیلت وچ بیان کیتیاں۔ فرماون لگے تینوں کوئی سمجھ نہیں کہ رب العالمین نے قرآن پاک کی چکر باقی لوگوں دی مذمت کی ہے، حضرت صدیق اکبر دی مدح تے تعریف کی تھی۔ تینوں جرت کیویں تھی یہ میرے نال گل کرن دی؟ حیران رہ گئے سنن والے بھی، او بندہ بھی ششدر رہ گیا۔ فرماون لگے مومن اللہ دی پناہ چھوڑے، اگر تو اللہ دی پناہ چ نہ ہوگا میں تیری گردن اڑا چھوڑا، اتنا سخت اللہ۔ پہلی گل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنی سچی زبان نال بیان کی تھی۔ فرماون لگے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہاں کہ اسلام قبول کرن تو بعد میں اپنے اسلام نو لکائی رکھا، اپنے اسلام نو چھپائی رکھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے تے فضیلت حاصل ہے کہ میں اسلام نو لکایا ہوا ہے، قبول کرن تو بعد حضرت صدیق اکبر ایک نازے واسطے بھی اسلام نہیں لکایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه۔ سورۃ حامیم المومن 24واں پارہ آیت نمبر 26 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آئی، سنن والے سامعین نو فرمان لگے اے دسو اللہ کریم نے جڑے مرد مومن دا ذکر کیتا ہے سورۃ حامیم المومن وچ،
تے سورت دا نام بھی حامیم المومن ہے، اس مومن بندے دی مناسبت نال۔ اس سورت دے اندر دو رکوع ایسے ہیں، اللہ مرد مومن دی پوری تقریر بیان کی تھی اپنے کلام وچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سنن والے ہو، جیرے مرد مومن دی شان دے مقام اللہ قرآن پاک بیان کی دے، یہ مرد مومن دی شان دے مقام زیادہ ہے یا حضرت صدیق اکبر دی شان زیادہ ہے؟ سنن والے بندے چپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بار فرمایا میرے سنن والے سامعین دسو شان دے مقام مرد مومن دا زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر دا زیادہ ہے؟ سنن والے چپ۔ تیسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوال کی، بھائی میں تمہارے کو پوچھتا پیا، حضرت علی فرمایا جیرے مرد مومن دا ذکر قرآن پاک وچ مقام ہی دا اونچا یا حضرت صدیق اکبر دا افضل ہے؟ تیسری دفعہ سوال تو بعد سامعین بول پے، حضرت فیصلہ فرما چھوڑو جو شان کہنی زیادہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے سنن والے ہو، جیرے مرد مومن دا اللہ نے قصہ بیان کی دے قرآن پاک وچ، اے ہزار مرد مومن جمع تھی بنجن حضرت صدیق اکبر کلے دی شان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دلیل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی دلیل سنے، دل دی تختیاں دے دوست نقش کریں۔ فرمان لگے مرد مومن ایمان قبول کیتا دے ایمان نو لکایا ہویا ہنس، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے ایمان قبول کیتا ہے ایک اللہ دے واسطے بھی نہیں لکایا۔ ان قرآن پاک دا حوالہ فرمایا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، تفسیر جناب ایسا ہوتا کہ سبق نہ رہ بنجے، سادہ ترجمہ کرے نا۔ فرعون اعلان کر دیتا اپنے دربار وچ ضرونی مینو چھوڑو، تینوں کیا پکڑا ہوا ہے ایک مکر فراڈ دے دھوکا، مینو چھوڑو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کرنا چاہنا، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہیے حق نہ مارے دیکھنا بڑے پروردگار نو، تے کیوں قتل کرنا چاہنا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، میں فرعون خطرہ ہے موسیٰ علیہ السلام والا دین تبدیل نہ کر دے، یہ دین دا دشمن ہے، دین دے نام تے عوام نو الو بناونا فرعون دی سنت ہے۔ تے نمبر 2 آکھن لگے مینو خطرہ ہے موسیٰ علیہ السلام دہشت گردی کرے سی مصر دی سرزمین وچ، دیندار امن پسند لوگاں نو دہشت گرد سمجھنا اے بھی فرعون دی سنت ہے۔ یہ حوالہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر چھوڑا وقال موسیٰ انی اسلو بربی و ربکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے فرعون تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دی پناہ بھی چاہیا ہویا، دشمن چے کند جو مہربان باشد دوست، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ سن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ہر متکبر جہاں قیامت دا منکر ہے اس سے شرطوں میں پروردگار دی پناہ بھی چاہیا ہویا، جہاں میدہ بھی رب ہے تے تو بھی رب ہے۔ قرآن پاک دے الفاظ فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون دے خاندان وچوں ایک ایماندار بندہ اٹھی کھلوتا ہے، تقریر شروع کر دیتی، اللہ کریم دا قرآن پاک دس او بندے دا نام کیا ہے؟ اللہ نے نام نہیں چاہیا قرآن پاک وچ، اشارہ کر چھوڑے میں اللہ نو بندے دے نام نال مطلب نہیں، بندے دی صفت نال پیارے۔ ایماندار بندہ اٹھی کھلوتا ہے تے آکھن لگے تے یکدم ایمانہ
السلام دے قتل دا اعلان کیتا ہے میں قتل کرنا چاہنا ایماندار بندے نے کھلو کے اپنے ایمان نو ظاہر کر لیتا ہے سارا قائد دے لیڈر شہید تھی ونجے سارے جیندے رہن دا کیا فائدہ ہے ایمان نو لکائی رہندا ہے اور ایمان ظاہر جب ایدن سے آکھن لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ شرم کرو فرعون دے اودے دربار والے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تساں قتل کرنا چاہندے ہو زمین دا جھگڑا نہیں کوئی مال دا اختلاف نہیں کوئی پیسے دا رولا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لایا کہ ربی اللہ سارے جماعتیں نو اپیل میری رات دا ٹائم ہے اللہ دا نا اچھا چاہنا ہے کہ میں حدیث پاک پہلے سنا میں چاہتا اللہ دا نا چاہنا دا لطف آسی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قیامت دا میدان ہونے ایک بندہ اللہ کریم دے دربار دے اندر کمدہ کھلوتا ہو سی رب العالمین فرمے سی کمدہ کیوں ہے ڈردہ کیوں ہے حالانکہ اللہ نو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں اللہ بندے دی زبان جو سننا چاہتے ہیں حضور صحیح فرمینے بندے نے کم کے آکھنے اللہ ڈردہ تاہاں کمدہ تاہاں اپنی زندگی دے پچھلے سارے گناہ یاداں دے پین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ اعلان کرے سی پچھلے سارے گناہ دے یاداں دے پینی اور رات بھی یاد ہی بھی کہ نہیں ایک رات تو بسترے دے لیٹا ہوئے ہمیں کچی پکی نیند رہی تے کچی بگی ندر ویچا پاسا پھرے دی جاتے تیری زبانی جو نکلا ہی اللہ جس ویلے ندر دی حالا ویچا پاسا پھرے دے ویلے تیری زبانی جو میں اللہ دنا نکلا ہی میں اللہ تیرے سارے گناہ اسی وقت معاف کر چھوڑے ہن اللہ دنا اچھا چاہنے چاہتا کہ منی میں چلنا دی رحمت تے برکت آ ونجے سارے گناہاں دی بخشش تے مغفرت دا ذریعہ بن ونجے ربی اللہ داتا تے مشکل کشا سے رکاوڑے حاجت روا تے عالم الغیب سے رکاوڑے سورہ حمیم المومن کس سنچمانا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دل چاہتا ہے میں تیری گردن قلم کر چھوڑا تین گل کر دی جرت کی میں کی دی میرے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار چیزوں دے اندر میرے تے فضیلت حاصل ہے نمبر 1 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کرن دو بعد ایک لازمہ سے بھی ایمان نہیں لکایا تے میں دا بڑے عرصے دو بعد ایمان ظاہر کیتا ہے تے سبق دا یہ پہلو 1000 مرد مومن جمع تھی ونجنا جنہیں مرد مومن دا قصہ قرآن پاک دی 24 سپارے ویچا حضرت صدیق اکبر دی شان دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ ویچ لا الہ الا اللہ دی دعوت شروع کی دیئے سارے توحیدی دوستان تا قدر نہیں نا مفتی توحید مل گئی ہے جلتا ہے جن کا خون چراغوں میرا بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک کی چون لا الہ الا اللہ دی دعوت سن کے دشمن نے حملہ کر چھوڑے ہیں حضرت صدیق اکبر نے اطلاع کی دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال مکہ نے ظلم کرے دے پین حضرت صدیق اکبر بھجے نا بیت اللہ شریف نے سامنے پہنچے نا یہ لفظاں صدیق اکبر دی زبان دے ہوتے اتقتلون رجلا من یقول ربی اللہ شرم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ظلم کرنا لیو حضور سنو تکلیفہ نے دے پہ نعرہ مارا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ربی اللہ میرا دادا صرف اللہ ہے اچھا تو ساگے ادھڑ کرنا لے مکیانہ حضرت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیتے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے پو گئے اتنا مارا نے بے ہوش ہو گئے جسم سج گیا پیر تھلے لدھن لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی قوم والا نو پتہ چلے بھاج کے حضرت صدیق اکبر نو چھوڑایا نے حالانکہ قوم والے بھی مسلمان کوئی نہ ایک قوم نال تعلق اللہ جذبہ جو ہوندے بندے دے دل نہیں چاہیا نے گھر دے اندر گھن گئے ان سارے قبیلے والے سر تے کھلوتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوشن تے جس ویلے کچھ دیر بعد اکھ کھولی نے اما بڑھڑی بھی نالے قبیلے دے بندے بھی جھک گئے نکھڑ کے رنگل کرے دینا پہلا کلمہ جرا حضرت صدیق اکبر دی زبان وچوں نکلے ہوئے ہئی میرے محبوب یتیم مکہ دا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتاباں وچ سارے قوم دے بندے ناراض سی کے ٹر پے حال یہ اپنی پوزیشن یہ کہ پوچھ دے نبی سنے دا حال ہی اسا ایویں دے پے کلی بڑھڑی اما نال رہ گئی ہے قوم والے بندے ناراض سی کے چلے گئے جو مسلمان کوئی نہ اما آکھن لگی صدیق اکبر بیٹا دودھ پی گھن زخمی وجود جسم سجا ہوا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے او دنی میں کوئی شے کھانی نہیں او دنی کوئی شے پیونی نہیں جتنے دنی حبیب کبریا دی خیریت معلوم نہ تھی ونجے اما کھن لگی پتر میں نو کیا پتا اما ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم دی ہمشیرہ دوئن کے پوچھو اما ڈور پئیے ام جمیل کول پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق پر حضور سائیں دی خیریت پوچھ دے پین ام جمیل بھی پریشان تھی گئی ہے ظلم و ستم دا دور ہی مدارادہ اٹھی ونجے ہے آپ ام جمیل چل گیا یہ حضرت فاروق اعظم دی ہمشیرہ حضرت صدیق اکبر دی تسلی کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت نال ہیں اما کھن کی خیریت معلوم تھی گئی ہے ہن تک کھا بھی ہنو حضرت صدیق اکبر نے زخم نال چورو چور وجود نال فرمایا ماں جے دنیا انہاں دے لال دا دیدار نہ کرے سا کوئی شے کھانی نہیں پیونی نہیں سبحان اللہ کیویں من سکدے نہ بڑے قدماں نال حدیث پاک وچ آیا سہارا لے کے دوہے بیویاں حضرت صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر گھن گئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت رٹھی ہے ساروں قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو جاری تھی گئن کہ بنا حضرت صدیق اکبر ادگی دی حضرت جے دونوں خیر تو میں صدیق اکبر نوی خیر سبحان اللہ چار گلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی میں تیری گردن اڑا دے وہاں تیری جرت کی میں تھی یہ میرے سامنے گل کر رہی کہ مہاجرین دے انسان نے امام حضرت صدیق اکبر کو بنا چھوڑے بیعت اللہ دے حد دے گل چھوڑیے حضرت علی فضائل کا توالے بہوئے اسلام پہلے دوسرا قبول کیتا ہے ہمارے گردن اڑا بڑھا ہمدار ہے پہلی گل جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے دے فضیلت حاصل ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان قبول کرن دو بعد اپنی اسلام نو لکائی رکھا ہے بڑی مدت بعد ظاہر کیتے ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر نے ایمان قبول کرن دو بعد لازم صرف ایمان نہیں لکایا نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے دے فضیلت حاصل ہے میں ہجرت بعد کی دی ہے صدیق اکبر نے ہجرت میرے تو پہلے کی دی ہے اور میں منظوم جملے سنا لگا دوستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے سارے صحابہ کرام ٹر کے آنے حسن دے بصرہ بلال حبش صہیب ضرور
سے خاک مکہ ابو جہل نیچے بل جبیس حضرت صہیب رومی چل گیا ہے آمنہ دلال دے در تے حضرت بلال حبشی بھی جو چل گیا ہے حضرت سلمان فارسی بھی جو چل گیا ہے سارے آمنہ دلال دے در تے چل گئے ہیں تے ہجرت دے موقع تے حبیب کبریا صدیق اکبر دے دروازے تے چل گئے ہیں یار پیغمبر صدیق اکبر یار پیغمبر صدیق اکبر ہم سب کا رہبر صدیق اکبر ہم سب کا رہبر صدیق اکبر آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر محراب و منبر صدیق اکبر ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے آقا تیرے گھر صدیق اکبر آقا تیرے گھر صدیق اکبر تو ہمدم بدر دا ساتھی ہمدم ساتھی اس نے انہیں با صدیق اکبر تو ہمدم بدر تو ہمدم قبر بدر دا بھی ساتھی قبر دا بھی ساتھی تو ہمدم بدر تو ہمدم بدر تو ہمدم قبر تیرے مقدر صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اسلام ظاہر بھی پہلے حضرت صدیق اکبر نے کیتا ہجرت بھی میں علی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر نے پہلے کی تھی تیسری فضیلت غار دے اندر میں علی رضی اللہ عنہ حضور دے نال نم غار دے اندر صدیق اکبر نال ہن انہاں لفظاں دی حضرت علی نے تلاوت کی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میں نے سامنے ڈاں پارا سورت دنا سورت التوبہ فرمایا اللہ تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا ادھر بڑھ چالی سادہ ترجمہ پہلے سنے ہوا کہ تو سب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امداد نہ کرو یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک دے موقع تھے 699 کلومیٹر سفر تبوک دا مدینہ طیبہ تو روم دے بادشاہ نے مدینہ شریف دے حملے دا پروگرام بنایا کچھ تاجرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکے اطلاع کی دی حضرت روم دا بادشاہ حملے واسطے تیاری نے فوجہ جمع کرے دا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے آنے اسم پیش قدمی کرے دے 30,000 صحابہ کرام نال تیار ہو گئے اس موقع دے اللہ نے آیت نازل کی تھی اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ کہ تو سمجھے محبوب دی امداد نہ کرے سو کوئی پرواہ نہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی امداد بے شمار موقع دے کی دیئے تے خاص طور دے اللہ امداد کی دیئے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین جس ویلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے کڑ چھوڑا تے نال کون ثانی اثنین ڈوی چلو چھا اللہ اس مقام دے ثانی اثنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا اس ہما فی الغار دوئے غار دے اندر ہن اس پاسے اگر متوجہ ہوا تو سبق رہ ویسی کافرہ نے کڑ چھوڑا میرے محبوب نو جر ہر جا دیہاں دے ناظر ہوئے انہوں کڑھن دی لوڑ نہیں ہوں دی تے نمبر دوئے ہما فی الغار دوئے غار دے اندر ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدیق اکبر غار وچ توحیدیو دن مبارک ہوئے اللہ دا قرآن سنے نالے روح غار وچ ہن تب باہر کوئی نن
ہر جا تے موجود ہونا تو میرے اللہ دی شان ہے. اذ یقول لصاحبہ، جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب دے ساتھی نو فرمے دے پے ہن. ایک قرآن دی واحد آیت ہے جس وچ اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر نو حضور سیدہ صاحب تے ساتھی فرمایا ہے. لوگ سانو آکھ دے ساتھی ہونا ہے کوئی بڑا کمال تا نہیں. وہ کیویں کہ قرآن پاک دے وچ اے میرے سامنے 12واں پارہ سورت دا نام ہے سورت یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام فرمے دے پین یا صاحب السجن، آیت نمبر 39. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل والا نو صاحب فرمایا ہے. ایک وڈی گل ہے صاحب ہونا، ساتھی ہونا. ایک دور تفسیر دا جملہ دوستاں نو سنا لگا. جیڑا بندہ قرآن پاک دی کہ آیاتی چوں غلط مطلب تے غلط عقیدہ ثابت کرن لگ سی جواب نال پیا ہو سی. یہ قرآن دا اعجاز ہے. اس مقام دے الفاظ اذ یقول لصاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی نو فرمایا. اللہ حضرت صدیق اکبر نو اپنے محبوب دا صاحب فرمایا ہے، محبوب دا ساتھی فرمایا ہے. تے یوسف علیہ السلام دا انداز یا صاحب السجن، اے جیل دے دو ساتھیو. یہ نہیں فرمایا پہلے ساتھی ہو نا، جیل دے دو ساتھیو. ہن جیل دے دو ساتھیو تے آمن دے لال دا ساتھی، اس وی زمین و آسمان دا فرق ہے. تے ساتھی بھی ایسا زندگی وچ بھی نال، وفات تو بعد حشر تو نہیں نال. عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے. ابو بکر عمر عثمان علی اتو بھر گئے چاروں پلے. بلا سب تو ود صدیق عمر دے چڑھیے گئی فیض دی چھلے. او تاج بھی رسول دے نال دفن ہن، یو رب دا ویکھ فضلے. ہن دورہ تفسیر دی گل نقل کرن لگا. ساتھی دل دی کھڑکیاں کھلے. جس ویلے دشمن تلاش کرے دے غار دے منہ تے پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے. حضرت دشمن دے پیر نظر آندے پین. غار دے منہ تے پہنچ گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن، لا تحزن دا مانا میں آمنہ دے لال دا چنتا نہ کر. توحیدی ساتھی ہو، دروس قرآنی شریف تھی دینا دے ہو، بیانات ہی چو، جمعے دے خطبات ہی چو. اور میں فرق سنا لگا. جتا قرآن پاکی چاہے لا تخف، خطرہ نہ کر، خوف نہ کر. خوف اپنا ہوں دے تے حسن دوجے دا ہوں دے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے نا صدیق اکبر لا تخف، خوف نہ کر، خطرہ نہ کر، بد مانا اے ہویا صدیق اکبر نو اپنی جان دا فکر ہے. جتا لا تخف آوے وہ تا اپنا فکر ہو رہا. تو میں انہیں گل نہیں کی تھی قرآنی دلائل ہی ایک دلیل سننا. 16واں پارہ سورت دنا سورت طه، قصہ نہیں سنانا دوستاں کو، اشارہ سنانا ہے. قرآن پاک دے الفاظ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آیت نمبر 17 سورت طه 16واں پارہ. رب کائنات فرمایا تنے سجی حد دے اندر کری شے. موسیٰ علیہ السلام قال ہے یا عصای، عرض کی تین اللہ میرا اپنا سوٹا ہے. یہ رومال ہے جی. کوئی پوچھے اور اسے میں کیری شے ہے؟ میں آکھا میرا اپنا رومال ہے. تے کوئی پوچھے حد دے اندر کیری شے ہے؟ میں آکھا رومال ہے. بڑا فرق ہے. میرا اپنا رومال ہے، رومال ہے، فرق ہے.
کیا مطلب؟ پرائی شے دے اندر دا شک تھی سکدا ہے، اپنی شے دے اندر دا شک نہیں تھی سکدا۔ میرا اپنا رومال ہے، اللہ فرمایا کیری شے یا سائے اللہ میرا اپنا سوٹا ہے۔ پرائی شے تے شک ہو دے، اپنی شے تے شک ہو دے۔ اتوکل علیہا وحشو بہا لا غنمی، اللہ تھک ونجا سوٹے دے ٹیک نہ کھلونا، ضرورت پہ ونجے سکے پترہ دے مار کے بکریہ دے سامنے پترے بھی کرے نہ ہونا۔ وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ، اللہ اور بھی بڑے فیدے نہیں سوٹے بھی چاہ، اللہ فیدے دنن پوچھے۔ دورے تفسیر دی گال اللہ دا پوچھائی کیری شے ہتھی چاہ، موسیٰ علیہ السلام فیدے سنمنے شروع کر دیتے، ٹیک لا کھلونا تھک ونجا بکریاں دے پترے سٹے نہ ہونا، سامان چامنا پہ منجے گھڑی دے اندر سوٹا پھسا کے سامان موڑے دے رکھ چھوڑ، فیدے سنمنے شروع کر دیتے۔ اے کیوں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے جس ویلے اللہ دی گل بات شروع تھی موسیٰ علیہ السلام نال، اللہ محبوب بن گیا تے موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے تے محب دی تمنا دیئے محبوب نو دو چار گلاں دا سنا گھنا۔ محبوب دی تا ہر کوئی سن دے ہے، محب سناوے تے محبوب سنے ودی گل لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تان بھی گل کی دیئے، اللہ فرمایا قال القھا یا موسیٰ، ذرا سٹو نہ سوٹی نو زمین تے، فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سٹا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تا یکدم سپ بن گیا، ہائی بڑا ایدہ، لیکن بھجڑ دے اندر ہی میں تیز آئی جنہیں پتلے دے چھوٹے سب تیز ملدے دے نسلے ہوندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھے سپاں دا بھی ہے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن کیا ہی انداز ہے، اللہ تیرے سمجھامن دو قربان منیا۔ سورت دنا سورت القصص ہے، اللہ فرمائے دن واللہ مدبرم ولم یعقب۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 31 کھلی ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کنڈ پھیریے چاہ، سب پالے پاسے کنڈ کر کے نس پین۔ اور میں دو گلہ عرض کرے نا ساتھی میں لکھے سارے رخ میں نے توالو ہوئے، اب پٹھا بھجنا شروع کر دے وہاں، بھاج تک انسان لیکن تیز نہ بھج سکسا۔ میں نو کے پتا کن دے پچھو کے ریشہ ہے، پتھر ہے، بڑا ہے، نالا ہے، کت ہے، کہ توالو کن چا کرا اور بارش مصری پئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کن چا پھیریے تاکہ تیز تیز قدمانال میں مل پوما تے نسنا لبندہ پچھو دے مڑ کے چلے کے رفتار مٹھی تھی ویندی ہے۔ لامیوں کی موسیٰ علیہ السلام پچھو دے بھی نہیں ڈٹھا مڑ کے تاکہ رفتار مٹھی نہ تھی وے۔ قرآن پاک دے الفاظ ہائے ہائے پورے قرآن یہی حکایت نے جی ہم سنا من لگا۔ اللہ فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، سورۃ النمل آیت نمبر 9 سپارہ۔ جیرے ویلے سب پچھو پچھو موسیٰ علیہ السلام نسے دے ملے میں ننتے سے پچھو دے نہیں پہ دیکھ دے۔ اللہ فرمائے میرے کلیم ایمیں تقل نہیں ڈھک دی، دربار میدہ ہوئے تے ڈر غیران دا انت نہیں نہ چاہ سا دی، دربار میدہ ڈر غیران دا اللہ سب جو پچھو ہے۔ رب العالمین دا قرآن شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے کلیم خودہا سب نم پکڑو چاہ، سب نم پکڑو کیا اگو سنے تے ولا تخف، اپنا چنتا نہ کرو، اپنا خوف نہ کرو، اپنا ڈر نہ کرو، اپنی فکر نہ کرو۔ جتھا ویلا تخف اتھا منو دے اپنا چنتا نہ کرو۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر غارق فرمایا اللہ تحسن میڈا چنتا نہ کر۔ کو قرآن اچھ میں دوئے فرق سنا دیتے لا تخف
اپنا فکر نہ کرو موسیٰ علیہ السلام اللہ سب جو پچھو ہے رب العالمین فرمائے میرے کلیم سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ سب نو پکڑنا تواڈا کم اسی بے جان سوٹا بنانا سارا کم اسی موسیٰ علیہ السلام مجھے حد جگت ہے اللہ جاندار ایدھانو بے جان سوٹا بنانی تے ہے فارق سنانا چاہنا ہم حضرت صدیق اکبر جس ویلے پریشان تھے آمن دلان فرمایا اللہ تحسن قرآن منن والے ساتھی میں کچھ دسن چاہ اے مسجد دی زمین گواہ بن ونجے تواڈے میرے حقی چ صدیق اکبر نو جس ویلے دشمن غار تے منہ تے آ پہنچے اپنا چمتا ہے یا حضور دا چمتا ہے لا تحسن ان اللہ مانا اے بھی دور تفسیر دا جملہ سنائی ونجا آپ نے فرمایا میں نہ فکر نہ کر صدیق اکبر اللہ ساڑے نالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نال رلایا فرق سنانا ہے فرق بڑا عجیب قصہ نہیں سنانا صرف اشارہ کرے گا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون آیت نمبر 61 سورۃ شورى 19واں پڑھو میرے سامنے چہرے میرے ظالم فرعون فوجیاں نو نال لا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے پچھو آ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی گھبرا گئے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے اس مقام دے جملہ ارشاد فرمیندے ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی گھبرا گیا کھڑ گئے انا لمدرکون سدا پکڑے گئے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ نے فرمے دیان پریشان تھی کیا کھڑ لگے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی ابو دریا دیاں موجاں پچھو فرعون دیاں فوجاں پکڑے گئے نا اگو بھی موتے پچھو بھی موتے اگو تے ٹردے ہیں دریا دیاں لہراں سنو نکل ویسے پچھو تے ہٹ دے ہیں فرعون دے ظالم قوماں سارے ٹکڑے کر چھوڑنے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال اللہ انما یا ربی فرق سنیں فرق انما یا ربی فکر نہ کرو میرا رب میرے نالے موجاں دے فوجاں کچھ بھی نہیں نگال سکدیاں موسیٰ علیہ السلام فرمائے میرے رب میرے نالے تے آمنہ دلان فرمائے صدیق اکبر میرا چندہ نہ کر اللہ ساڑے نالے مفسرین نے فرق لکھا ہے رحمہ اللہ میں بھی کہتا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو نال نہیں رلایا میں بھی کہے میں چاہنا ہے ہاں انشاءاللہ اچھا میں کو سنا چھوڑو سارے دوست کہ اللہ ہر دوست دے دامنی 1000 رکعت نفلی دا ثواب پا چھوڑے تو سا تیار ہو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ قرآن دا ایک مقام سمجھ گھنے اللہ 1000 رکعت نفلی دا ثواب عطا کرے دے غور کرے انشاءاللہ حضور دا فرمان سچ ہے 1000 رکعت نفلی دا اللہ ثواب عطا کرے سی موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں نے رب میں نے نالے آمنہ دلان فرمایا صدیق اکبر میں نے چندہ نہ کر اللہ ساڑے نالے حسین گرام نے لکھے موسیٰ علیہ السلام کون نال نہیں رلایا فرمائے میرے رب میں نے نالے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھیاں تے اعتماد کوئی نہیں اعتبار کوئی نہیں تے آمنہ دلان نال رلایا صدیق نو جو صدیق اکبر دے اعتماد ہے سبحان اللہ ان اللہ مانا ہائے قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تیری میں گردے اڑا دے وہاں تیری جرت کی میں تھی یہ گل کرن دی کہ صدیق اکبر کو کی میں مہاجرین تے انصار خلیفہ من کیتا تے مسلح تے کھلا دیتا تے جرت کی میں کی تے گل کرن دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو 4 گلاں دے اندر میں حضرت علی دے فضیلت حاصل نمبر 1 میں اسلام بعد ظاہر کیتا تے حضرت صدیق اکبر اسلام میں تو پہلے ظاہر کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے دوسری فضیلت ہے کہ حضرت علی فرمایا میں ہجرت بعد کی
کیتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت میرے تو پہلے کیتی ہے تے نمبر 3 اے بھی حضرت صدیق اکبر نو فضیلت حاصل ہے غار دے اندر آمنہ دلال دے نال حضرت ابوبکر صدیق ہن تے چوتھی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت صدیق اکبر نو میرے تے حاصل ہے کہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت صدیق اکبر نو اپنی زندگی دے اندر امام بنا کے گئے. میں دوبارہ خلاصہ عرض کرنا چاہ حضرت تشریف گھنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے آکھا میں نے سمجھ نہیں آتی مہاجرین تے انصار حضرت صدیق اکبر کی میں خلیفہ من کی دات مسلح تے کھلار دیتا فسائل تا تونے بہت سارے ہم. حضرت علی فرمایا تو قریش دی شاخ ایسا نال تعلق رکھنا میں کہ بالکل اگر تو قریش دی شاخ ایسا نال تعلق رکھنا نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دے وہاں تیری جرت کی میں تھے یہ گل کرنی مومن اللہ دی پناہ چاہتے ہیں اور جتنے تک تو زندہ رہیا میں تنو اس حد تک ڈراؤں کہ تو یاد رکھ سے حضرت صدیق اکبر نو 4 گلاں دے اندر میرے تے فضیلت حاصل ہے. نمبر 1 میں اسلام قبول کر کے ایمان ظاہر نہیں کیتا اسلام ظاہر نہیں کیتا صدیق اکبر ایمان قبول کیتا لازم واسطے ایمان نہیں چھپایا سب تو پہلے ظاہر کیتا. نمبر 2 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت میں حضرت علی تو پہلے کیتی ہے. نمبر 3 غار دے اندر میں آمنہ دلال دے کٹھے نام حضرت صدیق اکبر ہن. اور نمبر 4 آمنہ دلال اپنی زندگی دے اندر حضرت صدیق اکبر دے حوالے مصلح کر گئے. اور حضرت علی فرمایا سن اللہ کریم نے باقی دی اگر مذمت کیتی ہے قرآن پاک وچ حضرت صدیق اکبر دی مدح کیتی ہے اللہ تنصروہ فقد ناصرہ اللہ. مختصر میں روشنی پا چھوڑی ہے تفصیلی گفتگو ساری جماعت دے مایا ناز خطیب العصر شب سوارے میدان خطابت فاضل نقطہ دان حضرت مولانا عطا اللہ بدیانوی صاحب دامت فیوزہم العالیہ نائب امیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ او بیان فرمے سے میں دعا گو ہاں اللہ کریم بھائی حسنین جنہیں سارے میزبان ہیں انہاں واسطے بھی اللہ کریم محنت کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش سے نجات دا ذریعہ بناوے. اللہ میزبان دوستان دنیا آخرت دی بھلائیاں نال مالا مال فرماوے. میں نے حکم دیتا گیا میں دعا گو بھی ہاں سارے یادگار اسلاف حضرت مولانا قاضی نصر محمد سے یہ بھی بیمار ہیں انہاں دی اہلیہ بھی علیل ہیں انہاں واسطے بھی باقی توالے سارے جتنے متعلقین اللہ کریم سارے بیماروں گھر بھی چینی ہسپتالوں میں اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.